بلبل کو اگر عشق و محبت ہے چمن سے، قربان نہ ہو جاؤں کیوں اپنے وطن سے۔ یہ پاک زمیں قائد اعظم کا وطن ہے، یہ پاک زمیں قائد اعظم کا وطن ہے، یہ قلعہ اسلام ہے، یہ باغ عدن ہے۔ السلام علیکم پاکستان۔ السلام علیکم گلگت بلتستان۔ آج کے اس پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے اس شخص کے ذکر سے جو تمام لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی قوم و ملت کی آزادی، امن اور سکون کے لیے۔ آپ تمام کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا یہ پروگرام ڈیڈیکیٹڈ ہے اس شخص کے لیے۔ یہ وہ شخص ہے who is the founder of Pakistan، قائد اعظم محمد علی جناح۔ 25 دسمبر 1876 کو وزیر منشن کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے یہ 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کا شمار بچپن سے ہی ذہین مگر شرارتی بچوں میں لیا جاتا تھا۔ بالکل گلرخ شرارتی بھی تھے اور ذہین بھی تھے، اور جہاں تک ہم ان کی تعلیم کی بات کریں تو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم یعنی اسکول گوکل دھام ممبئی سے سٹارٹ کی، اور جس کے بعد انہوں نے مدرسہ الاسلام سے اپنی فردر تعلیم حاصل کی۔ صرف 16 سال کی عمر میں ہی انہوں نے میٹرک کا ایگزام دیا، اور پہلے جو سٹیجز میں ہی دیکھیں نا، چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے میٹرک کا ایگزام بھی پاس کیا۔ بالکل، اور میٹرک کا ایگزام پاس کرنے کے بعد وہ جو ہے انہیں لندن میں جاب لگی تھی، اور لندن میں جاب لگنے کے بعد انہوں نے جاب کو اپنی کوئٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے لندن سے 1895 میں اپنی لاء کی ڈگری کمپلیٹ کی۔ اور بہت ہی ینگ اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے 19 سال کی عمر میں ہی اپنی ڈگری مکمل کی۔ ینگ اسٹوڈنٹ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جب پڑھائی اوبیسلی جب لوگ کی پڑھائی کمپلیٹ ہوئی تو ناظرین اس کے بعد انہوں نے جو ہے پالیٹکس میں انٹرسٹ دکھانا شروع کیا، اور اس کی جو ایک مین ریزن تھی وہ تھی برٹش رول۔ جی ایسا ہی ہے، جیسے کہ برٹش نے پاک و ہند کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، اس کے اوپر قائد اعظم نے آواز بلند کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے صرف آواز ہی بلند نہیں کی، اسی دوران انہوں نے 2 نیشن تھیوری کو ایکسپلین کیا۔ بالکل، 2 نیشن تھیوری کو انہوں نے ایکسپلین کیا، اور انہوں نے 2 نیشن تھیوری کو ایکسپلین کرنے کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ تمام ناظرین کو میں ایک سٹوری سناؤں تو گلرخ مجھے اجازت ہے سٹوری سنانے کی؟ جی ضرور۔ تو سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک یونیورسٹی کا وزٹ کیا۔ وہاں وزٹ کرنے کے بعد جو ہے نیچے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر ہندو اسٹوڈنٹس بھی تھے، اوبیسلی مسلم اسٹوڈنٹس بھی تھے، کیونکہ تب ہم جو ہے جوائن تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہندوز اور مسلمز آر 2 ڈفرینٹ نیشنز، اور ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے، ان کے ٹریڈیشنز ڈفرینٹ ہیں، ان کے ویلیوز ڈفرینٹ ہے۔ اور اس ٹائم پر ایک ہندو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نیچے سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم ایک ہی ہیں، ہم میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، ہم بالکل ایکول ہیں۔ تو قائد اعظم نے جو ہے بہت مزے کی جو ہے انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے سامنے سے گلاس اٹھایا، اپنے سامنے سے اس گلاس کا پانی پیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس ہندو اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اب آپ آ جائیں اور آ کر اس گلاس کا پانی پئیں۔ تو آپ کو تو پتہ ہوگا کہ ہندوز میں کانسیپٹ ہے کہ وہ کسی کا چھوا ہوا نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اسپیشلی مسلمس کا وہ بالکل نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں کس طرح سے آپ کا پانی پی سکتا ہوں؟ تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک مسلم اسٹوڈنٹ کو اٹھایا، ان کو کہا کہ آ جاؤ آپ پانی پیو۔ اور قائد اعظم اس ٹائم چونکہ پاکستان کی آزادی کے لیے اتنے کام کر رہے تھے، مسلمس کے لیے اتنا وہ جو ہے اسٹرگل کر رہے تھے، تو اس مسلم اسٹوڈنٹ نے پانی اٹھایا، اس نے پہلے اس پانی کو چوما، کیونکہ ہی واز اے لیڈر، ہی واز اے گائیڈر فار دیم۔ تو انہوں نے اس پانی کو اٹھایا، چوما، اور چومنے کے بعد اس نے پانی پیا۔ پھر قائد اعظم نے کہا کہ یہ دیکھیں، دیٹس وائی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیر آر 2 نیشنز، مسلمز اور ہندوز، اس لیے پاکستان اور اس لیے ہندوز اور مسلمز کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ان لوگوں نے جو ہے الگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی کے بعد جو ہے جدوجہد کے بعد انتہائی ان کی مشکلات سے ان کو گزرنے کے بعد، اور کتنے ہی ان کے مخالف کھڑے ہوئے، جس کے بعد انہوں نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کو آزادی دلوائی۔ اسی کے ساتھ مجھے ایک چھوٹا سا شعر یاد آ رہا ہے۔ ضرور ضرور۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔
بہت خوبصورت گلرخ نے شعر پڑھا، اور اس شعر کے ساتھ اگر ہم سچ میں قائد اعظم محمد علی جناح کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں آزادی دی اور یہ ملک دیا، یہ آزاد ملک دیا جہاں ہم اپنے کلچرز کو، اپنے ٹریڈیشنز کو، اپنے ریلیجن کو ہم امن و سکون کے ساتھ ہم اسے جو ہے آگے بڑھا سکتے ہیں اور اسے ہم فالو کر سکتے ہیں، ہم سکون کی سانس لے سکتے ہیں. بالکل سب سے امپورٹنٹ جو ہے سکون کی سانس، کیونکہ اس وقت جس طرح کی مشکلات مسلمس کو درپیش تھے، جس طرح کی تکالیف سے وہ دوچار تھے، اور اب جو ہے ہم ایک آزاد ملک میں ہیں، ہم اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے جاب کر سکتے ہیں. جبکہ اگر ہم برٹش رول کی بات کریں تو گلرخ انہوں نے جو ہے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا. انفیکٹ کچھ ریسٹورنٹس کے اور ہوٹلس کے باہر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ڈاگس اینڈ مسلمز آر ناٹ الاؤڈ. صرف مسلمانوں پر ہی نہیں، پاک و ہند میں جتنے بھی عوام تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ان سب کے اوپر بہت ظلم کیا تھا. اس کے خلاف قائد اعظم اور ان کے ساتھ جتنے بھی لیڈرز تھے، ان ساروں نے مل کے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور آواز بلند کرنے کی وجہ سے آج ہم اپنے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل آواز بلند کی، اور آج ہم اس آزاد ملک میں، آج ہم آزاد ہیں، آج ہم اپنی مرضی سے ہیں، آج ہم خوش ہیں کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، کیونکہ آزادی اس کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں، اور یہی زندگی کا جو ہے سب سے بڑا سکون ہے. ہم اپنی مرضی سے، اگر آپ مسلمان ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے پہلے اسپیچ میں کہا تھا، آپ مسلمان ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ کرسچنز ہیں، ہر ریلیجن کے لیے پاکستان ایک ایسا ملک ہے، آپ کو فری وہ رائٹس دیتا ہے کہ آپ اپنے ہر ریلیجن کو فالو کر سکتے ہیں. آپ نے کرسچن کہا تو مجھے یاد آیا، ہیپی کرسمس ڈے ٹو آل. بالکل آپ کو بھی ہیپی کرسمس ڈے. ہمارے تمام کرسچن پاکستانی بہن بھائیوں کو، آپ تمام کو کرسمس ڈے بھی مبارک، اور آپ تمام پاکستانیوں کو ساتھ ہی ایڈوانس میں ہی ہیپی نیو ایئر. بالکل ہیپی نیو ایئر بھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کو قائد اعظم ڈے مبارک. آج جو ہے 25 دسمبر ہے، آج وہ شخصیت اس دنیا میں آئے جس نے پاکستان کو آزاد کروایا، جس نے ہمیں آزادی دی اور جو ہے اس قوم کو آزادی دی، پاکستان کو بنایا. اور جتنی جد و جہد اور تکالیف سے وہ گزرے ہیں، ہم تمام اس چیز سے جو ہے آگاہ ہی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ گلرخ، اگر ہم مزید پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں آج کل جو ہے جس طرح سے اب آج 25 دسمبر ہے اور تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوں گے کیونکہ آج قائد اعظم ڈے ہے، لیکن اس طرح سے جو ہے ہم تمام اس دن کو مناتے ہیں، اور آج یہ خوشی کا دن ہے، اور اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس کیسے بتاؤ، میرا خود کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اچھی چیز کی طرف رخ کرے. اگر کوئی شخص کوئی برا کام کر رہا ہے آج کے دن، وہ اپنا کانسیپٹ بنا لے کہ قائد اعظم نے ہمیں اتنا اچھا ملک دیا ہے تو ہم بھی اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں. بالکل، بہت جو ہے آپ نے خوبصورت بات کی. قائد اعظم نے یہ ملک دیا اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں. آزادی ہمیں مل گئی ہے لیکن ہم اندر سے آزاد نہیں ہوئے ہیں. ہمیں اندر سے آزاد ہونا چاہیے، اور وہ اندر سے آزادی کس طرح سے ہوگی کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم و ملت کے لیے، ہم جس طرح سے قائد اعظم نے اپنی آخری سانس تک، اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جو ہے اپنی زندگی کو صرف کر دیا اس ملک کے لیے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اور چھوٹے چھوٹے جو ہے کام سے، چھوٹے چھوٹے ہم اپنے ایکشنز سے اپنے ملک کو بدل سکتے ہیں. اور اگر ہم کچھ چھوٹا ایک اچھا کام شروع کریں، اور بالکل ایسا ہی کوئی گلرخ کہ اگر ہم ایک چھوٹا ایک کام شروع کریں، ایک چھوٹا سا اگر ہم ایک ایکشن شروع کریں، کسی کی ہیلپ کرنا شروع کریں، اگر ہم کسی کی مدد کرنا شروع کریں، تو اسی سے جو ہے ایک اچھا ملک بن سکتا ہے، کامیاب ملک بن سکتا ہے. اور ابھی جو ہے مزید باتیں ہوتی رہیں گی گلرخ، لیکن ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. کہیں مت جائیے گا ناظرین، ہمیں دیکھتے رہیے گا. واپس ہم آئیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. خوش آمدید. تومید میبان بریک زم بعدلو می پروگرام یار کرچن اواہ اور صبح ٹے قائد اعظم ڈے مبارک بوتا. اور آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، یہ گلرخ نے جو ہے برشسکی کی، میں نے شنا میں بات کی، لیکن آج ہمارے پاس ڈفرینٹ لینگویج ایسے یہاں مہمان موجود ہیں، چونکہ بہت دفعہ یہاں پہ برشسکی بولنے والے اور شنا بولنے والے مہمان آ چکے ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے وقی بولنے والی مہمان. یہ جو ہے پہاڑ کے اونچائیوں پہ ان کے گھر، بالکل اپر ہنزا سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ
ان پہاڑوں کی اونچائی میں ان کے گھر ہوتے ہیں اور اسی طرح وہاں کی ٹھنڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی بڑے ٹھنڈے اور مزے کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں غزل, یہ ہماری آج مہمان ہیں. غزالہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. غزل اصل میں پسند ہے تو غزالہ سے غزل ہو گیا, لیکن ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں غزالہ. آپ کو السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کا. تھینک یو بلانے کے لیے. تو یہ ہے ہماری فیملی ممبر, اور فیملی ممبر یہ اس طرح ہیں کہ یہ ہماری اے وی ٹی چینل کا جو ہے یہ حصہ ہے, اور یہ کانٹینٹ کریئٹر ہیں. گلگت بلتستان کی یہ بیٹی ہیں جو یہاں پر اس وقت ایز اے کانٹینٹ کریئٹر کام کر رہی ہیں. بہت سے انہوں نے شارٹ کلپس اور اس کے علاوہ ڈاکیومنٹریز انہوں نے بنائی ہیں, اور شی از اے ٹیلنٹڈ پرسن. تو ہم ان سے بات چیت کی شروعات کریں گے. جی تو آپ بھی غزالہ جی, آپ ذرا ہمیں بتائیں گے کہ آپ یہاں پر کیسے آئی, کیسے آپ کا انٹرسٹ بلڈ ہوا اس چیز کی طرف؟ مجھے بچپن سے شوق تھا فلم اور ڈاکومنٹریز کا. ایکچولی ایک ڈرامہ زنجیر پی ٹی وی نے شوٹ کیا تھا ہمارے بچپن میں ہمارے گاؤں میں, تو مجھے وہاں سے انٹرسٹ ہوا کہ مجھے بھی اس فیلڈ میں جانا چاہیے, کیونکہ جس طرح سے بنتی ہے فلمیں تو وہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتی تھیں. تو بہت زیادہ میں نے زور دیا کہ نہیں اس فیلڈ میں جانا چاہیے. آلدو میرے فیملی والے ولنگ نہیں تھے کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں, لیکن میں نے پھر بھی انسسٹ کیا کہ نہیں میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے. اور پھر میں این سی اے گئی. این سی اے سے میں نے گریجویشن کی فلم اینڈ ٹیلی ویژن میں نے 4 ایئرس کی ڈگری لی, اور پھر میں ابھی کام کر رہی ہوں فیلڈ میں. دس از ونڈرفل, اور ماشاء اللہ کہ این سی اے سے آپ نے جو ہے اتنی بہترین ڈگری لی, اور ایک لڑکی کے لیے جو ہے اس فیلڈ کے اندر انٹر ہونا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور آپ نے اپنی جو ہے ٹیلنٹ سے, اپنے ہنر سے جو ہے لوگوں کو آج آپ کر کے بھی دکھا رہی ہیں, اور آپ کے گھر والے آج آپ پر فخر کرتے ہوں گے کہ بالکل. اور جو ہے یہ ایک ٹیلنٹڈ ہماری گلگت بلتستان کی بیٹی ہے. اور آج کا یہ قائد اعظم ڈے ہے, آپ کو پتہ ہوگا, اور تمام ہمارے ناظرین کو بھی جو ہے ہم بتا چکے ہیں. تو قائد اعظم سے ریلیٹڈ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو, ان کے کون سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو یاد ہیں, یا جو ان نے کہا تھا کہ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے, تعلیم کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان تھا کہ نہیں آپ کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اب میں نے اس میسیج کو لیا, اور میں اسی میسیج کو لے کے میں نے اپنا جو کریئر جو آغاز کیا تھا میں نے اسی میسیج سے کیا تھا. اور وہ ٹیمپلز میں, اپنے گرودواروں میں, اپنے مسجدوں میں آپ جا سکتے ہیں, آپ آزاد ہیں. آپ نے اس طرح کا ایک ملک دیا ہمیں جہاں ہم ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. ہم کرسچنز کو, ہندوؤں کو, ان سب کو ہم ملا کے ایک سوسائٹی بنائی ہمارے لیے, اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے جو پوائنٹ کہی, تعلیم کے قائد اعظم نے جو بات کی ہے, کیونکہ تعلیم کی امپورٹنس جو ہے ہمارے فاؤنڈر نے سب سے پہلے ہمیں اس کی امپورٹنس بتائی, کہ کیونکہ وہاں پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ ایجوکیشن کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جا رہی تھی, اور اسپیشلی مسلمس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں تعلیم کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن قائد اعظم نے یہ اسٹیپ الگ سے یہ اٹھایا کہ نہیں, تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے تعلیم حاصل کرنی چاہیے, ایجوکیشن از امپورٹنٹ, کیونکہ اگر ایجوکیشن ہوگا تو پھر ہم جا کے بڑی فیلڈس میں جا سکتے ہیں. آج آپ ایک بڑی فیلڈ میں موجود ہیں. جی, اور کام پہ بہت زور دیتے تھے کہ کام کام اور کام, اور اسی کو لے کے اگر ہم کام کریں تو میرے خیال میں ہم ایک بہت سکسیزفل کنٹری بن سکتے ہیں, جہاں سے ہم لیڈرز کو ہم لے لیں, جہاں کے ہمارے یوتھ کو ہم لے لیں. اگر وہ کام کریں, قائد اعظم کے کہنے کے مطابق کام کریں, تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت ہی سکسیزفل ہو سکتے ہیں. بالکل, اگر ہم اپنے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق اگر ہم چلیں, آپ نے بہت پیاری بات کی ہے, تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نہ تعلیم پہ اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے اور نہ کام پہ. آج کل ہم ذرا سست سے لوگ ہو گئے ہیں, اور ہم ذرا سے جتنا ہمیں آرام ملے ہم اتنا ہی آرام کرنا چاہتے ہیں. بالکل گلرخر, ایسا ہی ہے. اور مزید آپ کیا کہنا چاہیں گی قائد اعظم کا اس ملک کے لیے جو ان کی قربانیاں تھیں؟ اور جی, اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں قائد اعظم نے. ان کی بہن ان کے ساتھ ہوتی تھی, فاطمہ جناح صاحبہ, جن نے ان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا. اور اگر ہم دیکھیں تو جو اگزامپل ہمیں جینڈر کا ملتا ہے کہ کس طرح سے ایک سکسیزفل جینڈر بیلنس تھا ہمارے جو
رہبر ہیں ہمارے جو رہنما ہیں ان نے کس طرح سے جینڈر کو اپنے ساتھ رکھا. ان نے کبھی بھی فاطمہ جناح کو یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ نے گھر میں رہنا ہے, آپ نے کام نہیں کرنا, بلکہ ان کو ساتھ رکھتے تھے, ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو اگر آج کی سوسائٹی کو ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. although بہت زیادہ جینڈر بائسنس ہے اور بالکل جینڈر بائسنس ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بہن کو اس طرح سے آگے بڑھایا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ اسلام میں بھی یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکی کو جو ہے برابر کا حق ملنا چاہیے, اور انہوں نے یہ چیز دکھائی کہ انفیکٹ پاکستان کی آزادی کے لیے, پاکستان کی کامیابی کے لیے انہوں نے اپنی بہن کو اپنے ساتھ ساتھ چلایا. کیوں گلرو؟ ایسا ہی ہے. دیکھیں نا, اب ایک گھر میں اگر ایک ہی بندہ زیادہ تر ڈومیننٹ ہوتا ہے تو باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ بالکل. اسی طرح ہمیں ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنے سے چھوٹے, اپنے سے بڑوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے. بالکل. اسی طرح قائد اعظم نے بھی یہی کیا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ میں لے کر وہ آگے بڑھے. انہوں نے ہمیں بھی اپنا گھر کے لوگ, گھر کے فرد ہمیں سمجھے. یار دیکھیں نا, ہم گلگت بلتستانیوں کی اردو بہت خراب ہے, مجھے بہت مسئلہ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے چونکہ ہمارے وہاں جو ڈفرینٹ لینگویجز بولی جاتی ہیں تو لینگویج کا تھوڑا سا ایشو کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. بالکل بیریئر ہوتا ہے. لیکن جہاں تک گلرخ نے بات کی, بہت پیاری بات کی کہ خواتین سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں آگے بڑھانے کی, اگر میں ایک اور بات کروں تو تعلیم سے ریلیٹڈ, چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تعلیم کی بہت جو ہے انہوں نے امپورٹنس کے بارے میں بتایا. تو ایک یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے, تو اور اگر باپ کے پاس یہ حیثیت ہے کہ وہ کسی ایک کو پڑھائے, تو ہمارے معاشرے میں اس چیز کو امپورٹنس دی جاتی ہے کہ لڑکے کو پڑھنا چاہیے, چونکہ لڑکی نے گھر سنبھالنا ہے اور چولہا اور یہیں گھر کی صفائی ہی کرنی ہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہونا چاہیے, کیا ایکویلٹی ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ نہیں, آپ کے پاس جیسے کہ سر آغا خان بہت زیادہ, جی آغا خان تھرڈ بہت زیادہ قائد اعظم کے ساتھ ہمارے ملک کے لیے انہوں نے بہت کام کیا, بہت اسٹرگلز کی. تو انہی کے جانشین جو ہے سر آغا خان فورتھ, وہ ان کا کہنا ہے, ان کا فرمان ہے کہ آپ کو اگر تعلیم کے لیے آپشن دی جائے کہ آپ نے کس کو پڑھانا ہے, تو آپ اپنی بیٹی کو پڑھائیں, کیونکہ بیٹی نے ہی معاشرے کو بنانا ہے, اور بیٹے نے تو کام کرنا ہے, وہ اسکلز کے تھرو کر سکتا ہے, لیکن بیٹی نے معاشرہ بنانا ہے, تو آپ اپنی بیٹی کو تعلیم دیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر ہم جہاں تک بات کریں, اگر ایک لڑکا ہے, اگر وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور لڑکی اگر گھر بیٹھی ہے, تو لڑکی گھر پہ بیٹھی رہ جائے گی, اور جس کی وجہ سے آگے آنے والی جو جنریشن ہے, جو آنے والے بچے ہیں آگے جا کر, وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. کیونکہ ایک لڑکا باہر جاتا ہے, وہ جا کے جاب کر سکتا ہے, اور اگر کوئی بھی لڑکا ہو وہ کوئی بھی اسکل سیکھ سکتا ہے, وہ اے سی کا کام سیکھ سکتا ہے, کوئی بھی جنرل کوئی بھی اسکل سیکھ سکتا ہے. لیکن ایک لڑکی جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر پہ ہوتی ہے, وہ ایک بچے کی تربیت کرتی ہے, اور اگر ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی تو وہ اپنے بچے کو پڑھا سکے گی. وہ پڑھی لکھی ماں اپنے بچے کو قابل بنا سکتی ہے, وہ پڑھی لکھی ماں اپنے بچے کو آگے بڑھا سکتی ہے, اس کو کامیابی کی طرف, اس کو جو ایکچوئل جو ٹائم کا سینس ہے وہ ایک ماں دے سکتی ہے. تو اس لیے میرے خیال سے یہی امپورٹنٹ ہے کہ قائد اعظم نے بھی جس طرح سے اپنی بہن کو اپنے ساتھ آگے بڑھایا, تو یہ یہی ایگزامپل دیتا ہے کہ آپ نے ہر ٹائم جو ہے, بے شک یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو بیٹا اسکل سیکھ لے گا تو اس کو گھر چھوڑ دیں, لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کے تمام بچوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے, کیونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ بیسک رائٹ ہے, اور ایجوکیشن جو ہے وہ بیسک نیڈ ہے. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور قائد اعظم نے یہ کہا بھی تھا, اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے, اگر آپ کو اپنے معاشرے کو آگے بڑھانا ہے, تو سارے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم سارے جو ہے ہم ایکول ہے, اور ہم سارے بہن بھائی ہیں, اور ہم ساروں کو ایک ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے, تب ہمارا معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. آپ بالکل گلرخ نے ٹھیک کہا. آپ مزید کیا اس ملک کی کامیابی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طرح سے اگر ہم کہیں کہ کیا حالات ہیں, اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی ان مختلف جو انہوں نے باتیں کی, جو انہوں نے ہمیں گائیڈنس دی, اگر ہم اس حساب سے چلیں تو کیا پاکستان کامیاب ہو سکتا ہے, اور کیا اس طرح سے ہو رہا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے پاکستان کامیاب, لیکن ہمارے لیڈرز کے فلاز ہیں اس میں, کہ ہمارے لیڈرز جو ہمیں ملتے ہیں وہ قائد اعظم کی باتوں کو نہیں دیکھتے ہیں, وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملک سے کیا مل رہا ہے.
جہاں تک ابھی ہم کرنٹ اس کی بات کریں تو یہی سچویشن ہے. لیکن اگر ہم قائد کی پاکستان کو دیکھیں, قائد نے جو پاکستان میں دیا تھا, وہاں پہ لیڈرز کا کام پیسے جمع کرنا نہیں تھا, اور لیڈرز کا کام ملک کے لیے کام کرنا تھا. تو بالکل اگر ہم قائد کی باتوں کو ہم مانیں تو ملک پاکستان کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم کرنٹ لیڈرز کی بات کریں تو لیڈرز ہمارے لیے ہمیں جو ملتے ہیں وہ اپنے مفاد کو زیادہ دیکھتے ہیں اور ملک کے مفاد کو کم دیکھتے ہیں. بالکل, قائد اعظم ایک ایسے لیڈر تھے, ہی واز دا ایگزامپل. وہ ایک ایسے لیڈر تھے, اگر ہم آج کے لیڈرز کی بات کریں تو ان کو قائد اعظم سے جو ہے لیڈرشپ سیکھنی چاہیے. اور قائد اعظم کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ جب بھی کہاں پر جب کہیں پر بھی اپنی میٹنگ کے لیے جاتے تھے تو سامنے کے لوگ جو جتنے بھی تھے وہ قائد اعظم کی پرسنالٹی کو دیکھ کر ہی ڈر جاتے تھے کہ ہاں کوئی آیا ہے ہم سے بات کرنے کے لیے. دیکھیں, یہ ہمارے جو ہے لیڈر کی پرسنالٹی تھی کہ لوگ جو ہے ان کی آمد سے تھر تھرا اٹھتے تھے. اور یہی بات ہے, ایک لیڈر ایسا ہی ہونا چاہیے. اور وہ لیڈر تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا آخری لمحہ بھی جو ہے, آخری سانس تک, چونکہ ان کی ڈیتھ بہت جلدی ہو گئی تھی, لیکن پاکستان کے لیے انہوں نے کس طرح سے آخری لمحے تک انہوں نے انفیکٹ اپنی بیماری کا کسی کو پتہ چلنے نہیں دیا, اور اس طرح سے اپنی زندگی کو انہوں نے قربان کر دیا. جی, اور قائد اعظم بہت سیکولر انسان تھے. وہ ریلیجسلی اتنا وہ نہیں تھے کہ ہم نے بالکل ریلیجن کو لے کے چلنا ہے. although انہوں نے اسلام کے نام پہ ہی پاکستان بنایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنے, لیکن وہ ریلیجسلی سیکولر تھے. وہ تعلیم, کام, باقی جتنے ہمارے رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے, ان پہ زیادہ کام کرتے تھے rather than کہ ہم صرف اسلام کو لے کے بیٹھے. ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ پاکستان میں صرف اسلام کو لے کے ہم بیٹھ گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو بس ہم اسلام کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ملک کے کیا کہتے ہیں باشندے ہیں, تو ہم ساروں کو ساتھ میں آگے چلنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائی اور آپ نے ہمارے ساتھ یہ باتیں کی, اور بہت امپورٹنٹ انفارمیشنز جو ہیں ہمیں تعلیم سے ریلیٹڈ اور ڈفرینٹ انفارمیشن ہمیں دی. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ یہاں آئی. تو باتیں جو ہے مزید بھی ہوں گی, کچھ میوزیشینس بھی ہے, کچھ اور مہمان بھی یہاں آنے والے ہیں, لیکن ابھی آپ تمام ناظرین کے لیے یہ خوبصورت سا سانگ ہے, آپ اس کو انجوائے کریں اور ہم بھی اسے انجوائے کریں گے. یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. تیرا احسان ہے, تیرا احسان. ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی, ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی. ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی, اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے تباہی. اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی حیران, اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. تیرا احسان ہے, تیرا احسان. تیرا احسان ہے, تیرا احسان. دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا, اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا. یہ سوچا جو تو نے ہنسا تجھ پہ زمانہ,
हर चाल पे चाहा तुझे दुश्मन ने हराना, मारा वो तूने गाँव के दुश्मन गए हैरान, ए कायदी आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। यूं दी हमें आज़ाद के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ाद के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदी आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान। खुशामदीद, फिर से हम हाजिर हैं एक बहुत ही सुरीली आवाज़ के साथ। तो आज है हमारे साथ गिलगित के सिंगर्स, म्यूजिशियंस और आज हमारे साथ है एक शायर जिनसे हम उनकी शायरी सुनेंगे। सबसे पहले आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमाम यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तमाम नाज़रीन को बताती चलूँ कि हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट सीट पर जो मौजूद हैं उनका नाम है आरिफ हुसैन और ये राइटर हैं, ये पोइट्री लिखते हैं, ये शायरी करते हैं और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ म्यूज़िशियंस जो मौजूद हैं, सबसे पहले जो हमारे साथ मौजूद हैं वो दाऊद अहमद दाऊदी, उसके बाद हमारे साथ यहाँ मौजूद है मजीद अहमद और हमारे साथ मौजूद है डीजे ज़ुबैर। तो ये हमारे म्यूज़िशियंस हैं, ये सिंगर्स भी हैं और साथ ही साथ ये म्यूज़िशियंस भी हैं। तीनों जो है तीनों सिंगिंग भी करते हैं और साथ ही साथ म्यूज़िक प्ले भी करते हैं। और हमारे साथ यहाँ जो मेन गेस्ट मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? बहुत अच्छी बात है कि आप गिलियत बल्तिस्तान के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जो बहुत दूर है, फार फ्लंच है, डिफ़िकल्ट है, कम्युनिकेशन के इश्यूज़ हैं, आने जाने का इतना बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके बावजूद अगर K2 TV इस फार फ्लंच एरिया को प्रमोट कर रहा है तो वी आर वेरी थैंकफुल टू दैम। बिल्कुल, हमें ये मौका मिल रहा है कि हम गिलियत बल्तिस्तान को प्रेजेंट करें और आप भी यहाँ आए कि अपने कल्चर को यहाँ प्रेजेंट कर सकें। तो जी बिल्कुल। कुछ सुनाना चाहेंगे कोई मेरी एक ताज़ा गज़ल है। शिना में मैं अमूमन शिना में भी शिना लिखता हूँ। उर्दू तो मैं खैर ये सुनाएंगे आपको, कुछ मिली नगमा है या कुछ सॉन्ग्स मैंने उर्दू में भी लिखे हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने शिना प्रेफर इसलिए किया कि हमारी लैंग्वेज जो है शिना, वो उसको मीडिया में लाने के लिए, बाकी दुनिया को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैंने ये मीडियम चूज़ किया था। बिल्कुल। तो कोई एक मोटिवेशनल मेरी पोइट्री है, वो मैं उसके दो चार इशार आपको सुना देता हूँ। इंसान हैरान थरेनन मजबूरियस, कमज़ोर ईमान थरेनन मजबूरियस। इंसान हैरान थरेनन मजबूरियस, कमज़ोर ईमान थरेनन मजबूरियस। कचा के मोरी हियर जब बेअसल, एगा बयान थरेनन मजबूरियस। के लिपो चिप बेनस कोइंगा पोन्योर, एगा गिरान थरेनन मजबूरियस। शुमिजी टाम्बिगस तुरिपाशमुस, नीरे अरमान थरेनन मजबूरियस। आरिफ मुतु जग ने तो एक जगह खिन, जगो पहचान थरेनन मजबूरियस। क्या बात है, क्या बात है, इतनी खूबसूरत आपने शायरी की। सच में ये मजबूरियाँ जो है इंसान को दुनिया की पहचान करा देती है। आपने बहुत खूबसूरत जो है आपने ये शायरी। ज़्यादातर मैंने जो मीडियम चूज़ किया मोटिवेशनल पोइट्री को किया है। बहुत आपने अच्छा किया, क्योंकि ये बाकी वैसे ही चलते रहते हैं। वैसे चलते रहते हैं, वो भी चलते रहते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक इन्होंने शिना की बात की, तो शिना जो है सबसे पुरानी जो है ज़बान इसको कहा जाता है। और जहाँ तक अगर हम शिना की बात करें तो इनफैक्ट जो मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री है गिलगित बल्तिस्तान की, वो शिना लैंग्वेज में लिखी गई, लेकिन उसके बाद जो है उसे इस तरह प्रमोशन नहीं मिली। लेकिन एक्चुअली जो सबसे पुरानी जो ज़बान है वो शिना ही है, जिसमें जो है तमाम जितनी भी हिस्ट्री है वो भी शिना में ही लिखी गई है। और एक और वजह भी है, देखें अभी हमारे जो बच्चे हैं, यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, मैं उनको इंग्लिश सिखाती हैं। बिल्कुल ठीक है, इवन उर्दू भी छोड़ दी है। चीज़ है कि कोई शिना सीखे, तो आप अपनी जब तक मदर टंग प्रॉपर से नहीं सीखेंगे तो बाकी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मोटिवेशनल पोइट्री के ज़रिए अपने बच्चों को जो पुराने अल्फाज हैं जो उनको समझ भी नहीं आती है, उनको लाएं, वो बुक्स में आ जाए ताकि ये प्रिजर्व रहें।
بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے، کیونکہ لینگویج کا پرزرو ہونا بہت ضروری ہے. آہستہ آہستہ تو جو ہے تمام ویکیبلری شنا کی جو ہے ختم ہوتی ہے، ہمیں خود کو پوری شنا نہیں آتی ہے، جبکہ اگر پرانے جو ہمارے دادا دادیاں تھے وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، اب ہم نے آدھا انگلش آدھا اردو کر کے شنا کا برا حال کر دیا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں نے ایک ویسے شنا میں ایک سخت الفاظ یوز کر کے ایک کوئی نظم لکھی، نظم تو نہیں غزل، میں عموماً غزل لکھتا ہوں جی. کہ اب وہ چیزوں کو ریکال کرنے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اس کا ٹائٹل ہے نائی محبت تھونا. مدج کڑوی دنہیو نائی محبت تھونا، شوٹو ترڑی دنہیو نائی محبت تھونا، حسن گ عشق کڑور ایک ٹرک ٹرکالک تھوکٹ، کٹچ کری دنہیو نائی محبت تھونا، کلیو بابی شیو با ہر تھکج بلدونی بویوں، سمبے پری دنہیو نائی محبت تھونا، اگر گنم تو ٹھکے دولتئی بازار رخ، حسن دسری دنہیو نائی محبت تھونا، دنیات سے حلونیوں کرے سنو کرے پھٹو، عجب دلی دنہیو نائی محبت تھونا. تو اس قسم کی کوئی پوئٹری تھی بہت لکھی ہوئی ہے. خوبصورت، بہت خوبصورت. آپ کا ٹیلنٹ جو ہے ہمارے سامنے ہے، اور جس طرح کی آپ خوبصورت پوئٹری کر رہے ہیں، کیونکہ پوئٹری جو ہے آسان نہیں ہے، اور یہ جو ہے ایک بہترین ٹیلنٹ ہے. تو ہمارے ناظرین کو کوئی اردو پوئٹری بھی سنانا چاہیں گے آپ؟ اردو پوئٹری اب ایسا پریپیئر ہو کے یہ سنائیں گے، ان کو یاد ہوگی. اردو پوئٹری ایک کوئی ملین رقمہ آپ سنانا چاہو گے یا کہ نہیں؟ ان سے بالکل، ہم ان سے جو ہے ملی نغمہ سنیں گے، وہ ذرا ہم اینڈ میں سنیں گے. آج قائد اعظم ڈے ہے، اور ہاں، قائد اعظم پہ تو میں نے کوئی شاعری کی نہیں ہے. اچھا. لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا احسان ہے کہ ایک آدمی اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اٹھ کے اتنا بڑا انڈیا، برٹش امپائر ان سے ٹکر لیتا ہے، نیا ملک بناتا ہے، بالکل مسلمانوں کا بالکل ایک نیا ملک بنا کے ہینڈ اوور کرتا ہے. تو اس سے بڑی موٹیویشن اور اس سے بڑی کمٹمنٹ کسی آدمی کی کیا ہوگی؟ بالکل آپ نے He was the greatest person ever Pakistan produced, I think so. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہی از دا وہ شخصیت تھے جو اس طرح کی شخصیت دوبارہ پاکستان میں نہیں آ سکتی. نہیں آئی ہے. اتنا بڑا لیڈر ابھی تک پاکستان میں پروڈیوس آئے ہیں، لیڈرز اور بھی ہیں. اب میں کسی کا نام لوں گا تو پولیٹیکلی بلیم ہو جائے گا. قائد اعظم جیسا لیڈر پاکستان نے پروڈیوس نہیں کیا جس نے ملک بنایا. بالکل. باقی آپ بھی یہاں آئے، آپ لوگوں کا ہم نے اسٹارٹنگ میں جو ہے آپ کی آواز سنی، آپ کا ہم نے جو ہے میوزک سنا. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے. آپ لوگ اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ کچھ قائد اعظم ڈے کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایکچولی جی بی کے حوالے سے نا میں آپ کو بتا دوں، جی بی پاکستان آزاد ہوا ہے 1947 میں. پاکستان کے بعد پھر جی بی ہم 1 نومبر 1947 کو جی بی آزاد ہوا ہے، اپنی ایفرٹ سے ہوا ہے. اس وقت کرنل حسن، جو نام تو آپ نے سنا ہوگا، جی جی برٹش آرمی میں ہیں، ڈبل وکٹوریا کراس تھے، ٹھیک ہے. برما کے محاذ پہ ان کو وکٹوریا کراس ملا ہے. ان کے ساتھ کیپٹن بابر، صفی اللہ اور بھی بہت سارے، چترال کے بہت سارے لوگ ہیں. اس وقت کے ناردرن اسکاؤٹس کے جو لوگ تھے، انہوں نے اپنی ایفرٹ سے جنگ لڑی ڈوگرا سے. گنجارا سنگھ گورنر ہوتا تھا، اس کو سرنڈر کروایا، جی بی کو آزاد، گلگت کو آزاد کرایا. اسکردو 1 سال بعد ہوا ہے. اسکردو جو ریجن ہے بلتستان ریجن 1 سال بعد پھر کرنل احسان علی نے کی ہے. پھر اسکردو گلگت کے بعد پھر اسکردو بعد آزاد ہوا ہے؟ اسکردو یہ تو مجھے فار آج فلنگ پتہ تھا نا، چلا. اس پہ ٹائم لگا اس کو ان سے چھڑانے میں. اچھا. پھر کراچی پیکٹ کے تحت لا کے جی جی پاکستان کے ساتھ جی بی نے الحاق کیا. الحاق کیا. ہگارے کھان ہگارے کھان ہگارے کھان ہگارے کھان چک جگتم دکھ بگا سس محبتی دیوی کس چک جگتم دکھ بگا سس محبتی دیوی کس موری تھین اچھی گینی لم جمو ہگارے کھان لم جمو ہگارے کھان ہگارے کھان ہگارے کھان ہگارے کھان ہگارے کھان.
सूर्यो सुकून नसीबन को रात्यो करार खान कौन सूर्यो सुकून नसीबन को रात्यो करार खान कौन सूर्यो सुकून नसीबन को रात्यो करार खान झिलने खायो फतगने थिन नए इंतजारे खान झिलने खायो फतगने थिन नए इंतजारे खान मोरी थिन अठेगिनी लमजमो हगारे खान लमजमो हगारे खान हगारे खान हगारे खान हगारे खान हगारे खान सिरों में ही उशातुना योग थे अंदाज जो सिरों में ही उशातुना योग थे अंदाज जो सिरों में ही उशातुना योग थे अंदाज जो यही नी ट्रकों के कार थे बुला जो कतारे खन यही नी ट्रकों के कार थे बुला जो कतारे खन मोरी थिन अठेगिनी लमजमो हगारे खान लमजमो हगारे खान हगारे खान हगारे खान हगारे खान हगारे खान कोनो मसल फाजो डोर थम थे हुस्ने तारीफ कार कोनो मसल फाजो डोर थम थे हुस्ने तारीफ कार कोनो मसल फाजो डोर थम थे हुस्ने तारीफ कार सागरो मजा फुनी जे फुनारो बहारे खन सागरो मजा फुनी जे फुनारो बहारे खन मोरी थिन अठेगिनी लमजमो हगारे खान लमजमो हगारे खान चालाई जैने दूना तेरे महफिले जाना मजा चालाई जैने दूना तेरे महफिले जाना मजा चालाई जैने दूना तेरे महफिले जाना मजा कोयलो गसुर बैठी जिन पायलो जानकारे खन कोयलो गसुर बैठी जिन पायलो जानकारे खन मोरी थी नठेगिनी लमजमो हगारे खन लमजमो हगारे खान हगारे खान हगारे खान हगारे खान हगारे खान जेक जगत हम डुक बुगा सुस मोहब्बते देवी एकेत जेक जगत हम डुक बुगा सुस मोहब्बते देवी एकेत मोरी थी नठेगिनी लमजमो हगारे खन लमजमो हगारे खान हगारे खान हगारे खान हगारे खान